کہ ہمارے اس ملک میں جو ہزاروں مسنگ پرسنز ہیں ان کو کس گناہ میں غائب کیا گیا ہے۔ دوسرا مطالبہ، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ریاست سے، کیونکہ حکومت سے میں مطالبہ کروں تو پھر یہ جھوٹ ہوگا، اور اللہ پاک نے اپنے قرآن میں حکم دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق اگر پتہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے کھولو۔ میں ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں کہ علی وزیر سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور ان کو اپنے لوگوں اور اپنے خاندانوں کا خدمت کرنے کا موقع دیا جائے۔ میں آج کے اس جمہوری حکومت، یقیناً مشکوک جمہوری حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں اسٹوڈنٹ یونینز پہ جو پابندی لگائی گئی تھی اس کو فی الفور ہٹایا جائے اور فوراً اس کے لیے قانون سازی کیا جائے، تاکہ سیاسی کارکن، طالب علم پوری دنیا کی طرح اپنے سیاسی عمل کا حصہ بن سکیں، اور اسٹوڈنٹ یونینز اپنے سیاسی عمل کے ذریعے اس ملک کو سیاسی بحرانوں سے نکالنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ہم یہاں پاکستان کے تصور نو پہ بات کرنے آئے ہیں۔ ہمارا پہلا اجلاس سیمینار کوئٹہ میں ہوا اور ہم نے کوشش کی کہ بلوچستان جس کو 74 سال سے ایک کالونی کی طرح چلایا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کے مسائل، اس کے قومی حقوق کے حوالے سے ہمارے باقی جو اکابرین سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آئے ہیں ان کو یہ آگاہی دی جائے کہ بلوچستان کے لوگ کس طریقے سے آج وفاق کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور آج ہم خیبر پختونخوا میں اس لیے جمع ہیں کہ ہم بھی سنیں اور اپنا بات آپ کو بھی سنائیں۔ مگر میں اس بات پہ سوچ رہا ہوں کہ اس ایوان میں یا اس ہال میں، اس اجلاس میں ہم جمع ہوئے ہیں، کیا صرف ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کریں، بات کریں، یا اس ایوان کے علاوہ اس چار دیواری سے باہر بھی کوئی ایسا قوت ہے جس کو ہم سنانا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے باہر جو لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے، جو اختیار مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو اس ملک کے مظلوم لوگ ہیں، ان تک بھی ہمارا بات پہنچنا چاہیے۔ پہلا بات کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ دوسرا بات، پاکستانی پارلیمنٹ اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے نمائندے ہیں، ان کو ہم بات سنائیں گے۔ تیسرا بات کہ پاکستان کے مظلوم، بیچارہ، مفلوج، دہقان، مزدور، محنت کش، وکلا، طالب علم تک ہمارا بات پہنچے۔ میں پہلا بات اس طریقے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے کہ اس ملک کو ہم اچھے باعزت طریقے سے آگے لے جائیں تو پھر اس کے لیے اپنے سابقہ گناہوں کا معافی مانگنا ہوگا اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ۔ اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک صرف ان کے لیے نہیں، یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ہے، جس میں یہاں خواتین ہیں، حضرات ہیں، ہمارا آئندہ نسل، بچے، طالب علم، دہقان، مزدور، بزگر ہیں، ان کے لیے ان کا بھی ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے انہوں نے اس ملک پہ 73 سالوں سے مظالم ڈھائے ہیں،
اس کو ایک کالونی کی طرح، ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کی طرح چلایا ہے، اب مزید وہ اس طریقے سے نہیں چلا سکتے ہیں۔ اس کو ایک ایسے ملک کے طریقے سے چلائیں جس ملک کے اندر لوگ سمجھیں کہ یہ ملک ان کا ہے اور ان کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر یقیناً نیا تصور پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ یہاں ایک عمرانی معاہدے کا یا عمرانی معاہدے کا بات ہوا، یہاں کئی معاہدات موجود ہیں۔ پہلا معاہدہ 1940 کا قرارداد، جس میں یہ اعلان کیا گیا لاہور میں کہ یہاں جتنے بھی مسلم اکثریتی ریاستیں ہیں وہ اس پاکستان کے فیڈریشن کے فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گے، اور اس بات پہ یہ طے ہوا کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ تمام اکائییں جتنے بھی ہوں گے ان کے ساتھ تمام اختیارات ہوں گے۔ فیڈریشن کے پاس صرف 4 اختیار ہوگا: فارن پالیسی، دفاع، کرنسی اور مواصلات۔ مگر پچھلے 70 سالوں سے فیڈریشن نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے۔ پہلے تو اگر یہ ریاست اور یہ ریاستی ادارے اس ملک کو سمجھتے ہیں کہ ایک فیڈریشن ہے تو پھر 1940 کے قرارداد پہ عمل ہو، اور 1940 کا قرارداد وہ قرارداد ہے جس نے ہندوستان کو 2 لخت کیا۔ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو 1970 میں پاکستان 2 لخت ہوا، اور اس طریقے سے اگر چلائیں گے تو پھر یہ بھی امید نہ رکھیں کوئی اور قومیں انتظار میں ہیں کہ پھر اگر نہیں چلا سکتے ہیں تو پھر اس پہ بھی نہیں عمل درآمد ہوا تو پھر یقیناً ایک بہت بڑا المیہ اور ثانیہ جنم لے گا۔ میں خیبر پختونخوا کے عوام، میں یہاں کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں رحمان بابا اور خوشحال خان کے وطن کے لوگوں کو نوری نصیر خان کے وطن کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس ریاست کو زبردستی چلانا چاہتے ہیں، قطعاً بلوچستان کے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ اس کو آئین، قانون اور 1940 کے قرارداد کے مطابق چلانا پڑے گا۔ اگلا میرا مطالبہ یہ ہے، یہاں تو آج مجھے پتہ چلا کہ وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ ہوا۔ یہ ہم سنتے ہیں کہ بھاولپور کے لوگوں کے ساتھ بھی وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا۔ ہم نے یہ سنا کہ خیرپور سندھ کے امیروں کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ ہوا، ان کا بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ انہوں نے کبھی ان پہ عمل درآمد ہوا۔ 1948 میں آزاد وطن بلوچستان ایک ایگریمنٹ کے ذریعے پاکستان کے فیڈریشن کے حصہ بنا، جس پہ آج بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ کسی ایک ایگریمنٹ پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کس طریقے سے آپ اس تمام معاملات کو چلائیں گے؟ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایگریمنٹ پہ یا قرارداد پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سبز کتاب جس کو پاکستان کا آئین کہتے ہیں، شاید مجھ جیسے لوگ بلوچستان میں آخری وہ لوگ ہوں جو اس آئین کا بات کر رہے ہوں۔ اس آئین میں آرٹیکل 7 سے لے کر 28 تک کے بنیادی انسانی حقوق کے ان آرٹیکلز پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر ریاست پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو انسانوں کی طرح وہ ٹریٹ کرے تو اس آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اس ریاست سے، یقیناً مجھے یہ اس بات پہ یقین ہے، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس آئین سے بھی ابھی ان کو نفرت ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ کبھی صدارتی نظام کا بات ہو رہا ہے، کبھی فلاں آئین کا بات ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آخری افراد ہمیں اس بات پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس آئین پہ عمل درآمد ہو۔ جب ہم 2010 میں اس آئین پہ دستخط کر رہے تھے، میں بھی اس کمیٹی کا ایک ممبر تھا۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی، میرا بھی تصویر پاکستان کے اس پارلیمنٹ میں لگا ہے، اس کوریڈور میں جس نے آپ کے لیے 18ویں ترمیم اور پاکستان کے آئین کو ریوزٹ کیا۔ اگر وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارے بعد آنے والے لوگ اس آئین کا بھی مطالبہ نہیں کریں گے۔
1940 کے قرارداد کا بھی مطالبہ نہیں کریں گے، 1948 خان کلات اور محمد علی جناح کے اس ایگریمنٹ کا بھی مطالبہ نہیں کریں گے جس ایگریمنٹ کا یہ ریاست توہین کر رہا ہے، تو پھر وہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ اس کے ذمہ دار نہ میں ہوں نہ وہ نوجوان جس کو مجبور کر کے ریاست نے ظلم کر کے ان کو پہاڑوں پہ بھیجا ہے۔ آج اس پہ مذاکرات، بات یہ ہے کہ پھر ہوا یہ کہ جب ہم نے اس آئین پہ دستخط کی، جس دن دستخط ہو رہے تھے، تمام پاکستانی میڈیا ایک شادی شدہ کرکٹ والے جوڑے کو مکمل دکھا رہا تھا، مگر جہاں آپ کی زندگیوں کا فیصلہ ہو رہا تھا اس پہ تھوڑا بھی توجہ نہیں دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس تمام معاملات پہ کو روکنے، اس کو چھپانے کے لیے ایک قوت ایسا ہے کہ جو نہیں چاہتا ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ تو یقیناً جب ہمارا دستخط ہو رہا تھا اسی وقت بھی بلوچستان میں آئین کی پامالی ہو رہی تھی، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی تھی، لوگ مسنگز ہو رہے تھے، لوگوں کو اٹھا کے ان کے مس شدہ لاشیں پھینک رہی تھی۔ تو پھر میں نے یہ طے کیا، کیونکہ میرے اندر کا عدالت نے فیصلہ کیا، میں بلوچستان کے لوگوں کا نمائندہ ہوں، مزید اس پارلیمنٹ میں میں بیٹھنے سے ہٹ گیا اور میں نے استعفیٰ دیا سینٹ پہ۔ یہاں ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے اس آئین سازی 18ویں ترمیم کے معاملات پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں ستارہ امتیاز دیا گیا۔ میں پارٹی کا صدر بھی تھا، میں اپنے مگر صوبے اور اپنے تاریخ کا نمائندہ تھا، تو میں نے کیا کیا کہ اس ستارہ امتیاز کو لینے سے انکار اس لیے کیا کہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، کہ ہم ایک پرامن سیاسی آواز اور جدوجہد کے ذریعے ریاست کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں چلے گا۔ جس آئین پہ ہمارا دستخط ہے آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، آج بھی وائلیٹ کر رہے ہیں۔ میں اس طریقے سے سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم کو بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ آج ہمارے ملک صاحب نے جو خان مرجان صاحب نے کہا کہ پھر فاٹا کے لوگوں کے لیے پھر کوئی اور راستہ بنتا ہے۔ یقیناً جن لوگوں کو مجبور کر کے ریاست نے انسانی حقوق کی پامالی کی، ان کے روزگار چھینے، ان کے حقوق چھینے، ان کے ماؤں بہنوں کو دربدر کیا، تو پھر وہ لوگ پہاڑ پہ چلے گئے، انہوں نے وہ راستہ چنا ہے۔ مگر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آج ایک پرامن ذریعے سے اس وفاق کو ایک حقیقی معنوں میں وفاق بنا کے ہم اس ملک کو وفاقی طریقے سے چلائیں، تاکہ جو لوگ ناراض ہو گئے ایک دن نہ ایک دن ہم اپنے بھائیوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے واپس آئیں گے۔ دوسرا آواز، یہاں ایک پارلیمنٹ ہے، ایک پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی اور ہاؤس آف فیڈریشن سینٹ بھی ہے۔ میں اس پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کے عوام کا نمائندہ ہے، وہ کسی بڑے بوٹ والوں کا نمائندہ نہیں، تو ان کو چاہیے اپنے آزادی کا ثبوت دینے کے لیے پاکستان کے اس آئین پہ عمل درآمد کرے جس پہ انسانی حقوق کے تمام آرٹیکلز ہیں۔ پاکستان کے اس آئین پہ پاکستان کے آج کا پارلیمنٹ عمل درآمد کرے جس میں صوبوں کے قومی حقوق کے آرٹیکلز ہیں، جن میں وسائل پہ اختیار کا حقوق ہے۔ یہاں ہوا یہ ہمارے صوبوں میں، خیبر پختونخوا کے بھائیوں، ہمارے صوبوں میں یہ ہوا کہ وہاں راتوں رات ایک پولیٹیکل پارٹی ایجاد کیا گیا، اور پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے پھر ایک رات کو، ایک اندھیری رات کو ایک خفیہ اجلاس بلایا گیا، اور اس آئین کو وائلیٹ کر کے ہمارے ہزاروں کروڑوں لوگوں کے اس قدرتی وسیلے کو بھی لوٹنے کے لیے ایک جعلی قانون سازی کی گئی، اور ریکو دک جو ہمارا آئندہ نسلوں کا حق ہے اس کو پھر اٹھا کے ایک بین الاقوامی کمپنی کو بیچا گیا، اور اس کے بعد اختیارات پھر وفاق کو دیے۔ ہم آخر کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ ہم اپنے نوجوانوں کو کیا جواب دیں گے؟ آج پھر جب کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں،
پاکستانی ریاست کہتا ہے ہم نیوٹرل ہیں. میں سمجھتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہے. جس طریقے سے بلوچستان میں رات کو ایک باپ پارٹی بنایا گیا، کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہاں تو پورا ڈیری فارم لاٹھی کے ساتھ ہانگ کیا پیپلز پارٹی میں شامل کیا گیا ان کو. کس طریقے سے یہ چلے گا؟ وہ اس کی بحث نہیں ہے، پورا ڈیری فارم ان کا ہے. اس طریقے سے اس ریاست کو نہیں چلا سکتا ہے. یا ہمارے وزیر صاحب نے کہا کہ ہم ایک بہت ہی تشویشناک موڑ پہ کھڑے ہیں. وزیر صاحب کوئی موڑ نہیں ہے. میں تو سن رہا ہوں پچھلے 73 سال سے ہم راؤنڈ اباؤٹ میں گھوم رہے ہیں اور یہ گھوم رہے ہیں، اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. کوئی موڑ نہیں ہے اس میں. اگر نیا تصور پاکستان ہے تو آج کے پارلیمنٹ کو چاہیے حمود الرحمان کمیشن کو ٹیبل کرے اور اس پہ مکمل بحث ہو. اگر نیا تصور پاکستان ہے اور پارلیمنٹ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد اور خود مختار ہے، تو جب بے نظیر کو شہید کیا گیا، اس کے جو رپورٹ بین الاقوامی اداروں نے دیا جس کو آج تک اس پہ بحث نہیں ہوا، اس کو لا کے پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کیا جائے. افغان پالیسی پہ بحث کیا جائے. یہاں جتنے ضیاء الحق کے دور کے پالیسیز بنے ان سب پہ بحث کر کے ان کو پھر لایا جائے لوگوں کے سامنے. اور پھر آج کا پارلیمنٹ جو کہ کہتا ہے کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، اور پھر وہ یہ طے کرے کہ ان تمام پالیسیز میں ان کا کیا فیصلہ ہوا. آخری آواز، آخری اپیل اس ملک کے طالب علموں سے ہے. آخری آواز مطالبہ اس ملک کے دہقانوں، مزدوروں، کارکنوں سے ہے، سیاسی کارکنوں سے ہے جو ٹھیکیداری سے ہٹ کے اس سماج کو بدلنا چاہتے ہیں. آخری مطالبہ اس ملک کے چرواہوں سے ہے. آخری مطالبہ وکلا سے ہے کہ اگر وہی سمجھتے ہیں اس طریقے سے اس ملک کو آج کے یہ مفلوج پارلیمنٹ چلا رہا ہے، تو پھر وہ اپنے پارٹیوں سے مطالبہ کریں کہ وہ اس ملک کو کیا ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں یا سامراجی امریکہ کے سیٹلائٹ کے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. اگر ان کے پولیٹیکل پارٹیز ان کے طریقے کو اس طریقے سے چلائیں تو سیاسی کارکن کو، دہقانوں کو، مزدوروں کو، محنت کشوں کو، وکلاء کو چاہیے کہ اپنے پھر پولیٹیکل پارٹیوں کے گریبانوں میں پکڑے اور ان کو باہر نکالے اور ان کو کہے کہ آپ اس پارلیمنٹ کو چلانے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. نئے تصور پاکستان اس وقت ہوگا کہ جہاں پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، جہاں آئین کو لوگ عمل کریں گے، جہاں پاکستان کا سپریم کورٹ پاکستانی پارلیمنٹ کو سٹے پہ نہیں چلائے گا، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ صوبوں کے حقوق بھی مل سکتے ہیں، عام لوگوں کے ووٹ کا تقدس بھی پامال نہیں ہوگا اور ہم ایک نئے پاکستان کی طرف جا سکتے ہیں. میں آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں اور تشکر کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے سنا. بہت شکریہ. لشکر رئیس ثانی صاحب کے پرمغز تقریر کے بعد